قیامت کے دن ان مسجدوں کو دلہن کی طرح سجا کر جنت میں جب لے جایا جائے گا تو یہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک کہ ان کی تعمیر کرنے والے، ان کو آباد کرنے والے اس میں داخل نہیں ہو جائیں گے۔ کہ اذان کے ایک کلمے پر 2,00,000 نیکیاں ہیں۔ سب غلاموں کا بلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ خطیر چاخنے والوں کی رکھ دیے سلطان نے سرکار کے قدموں میں سر، رکھ دیے سلطان نے سرکار کے قدموں میں سر، سرور کونو مکان کی چاکری اچھی لگی، سرور کونو مکان کی چاکری اچھی لگی، یا رسول اللہ خطیر چاخنے والوں کی خیر، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائیں، کیوں انہیں دوں میں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے دقیانوس، یہ ملک روم میں رہتا تھا۔ تو اس کا یہ معمول تھا کہ خود تو وہ غیر خدا کی پوجا کرتا تھا، لوگوں کو زبردستی مجبور کر کے غیر خدا کی عبادت کرواتا تھا، غیر خدا کی پوجا کرواتا تھا، اور جو نہیں مانتا تھا اسے سخت سخت سزائیں دیتا تھا۔ کچھ اللہ کے نیک بندے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے باہم مشورہ کیا اور وہاں سے کوچ کر جانے کا، وہاں سے ہجرت کر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب وہ جب شہر سے باہر نکلے تو چلتے چلتے ان کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو بکریاں چرا رہا تھا، اور وہ بھی دراصل اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ یہ لوگ بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو وہ دقیانوس سے دور جا رہے ہیں، میں بھی انہی کے ساتھ چل پڑتا ہوں، چنانچہ وہ بھی انہی کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے کافی دور ایک غار کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ اسی غار میں جا کر ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے کا سفر دیکھیں گے۔ لیکن جب یہ یہاں پر آرام کرنے کے لیے لیٹے تو 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی 309 سال ہو چکے تھے۔ اللہ، اب دیکھیں 309 سال گزر جانے کے بعد اب جب وہ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے جسم سلامت، بلکہ کپڑے تک سلامت ہیں، اور ان کا دیگر جو بھی سامان ہے وہ بھی بالکل صحیح سالم، بلکہ ان کا جانور جو کتا تھا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، سلامت ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ہم تھوڑے عرصے کے لیے لیٹے تھے، اب آنکھ کھل گئی ہے۔ انہیں یہ جو ہے وہ معلوم نہیں تھا کہ ہم 3 صدیوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ نیند کے عالم میں رہے۔ اور جب وہ وہاں پر غار کے اندر گئے تو سورج غروب ہونے والا تھا، غالباً یہ وقت تھا، اور ان کے اوپر سے جب سورج گزرتا ہے نا دن میں تو دائیں بائیں سے ہو کر سورج گزر جاتا ہے، یعنی سورج کی کرنیں ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، اور یوں وہ سورج کی گرمی سے بچے رہے اور غار کے اندر صحیح سلامت رہے۔
اب دقیانوس اس بادشاہ ظالم کو جب یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر چھپے ہوئے ہیں، اس نے کیا کیا کہ ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کے غار کے آگے جا کر ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دے۔ اب جس شخص کو دیوار بنانے کے لیے اس نے کام سونپا تھا، دراصل وہ بھی مومن شخص تھا۔ اب وہ اس حکم کو تبدیل تو نہیں کروا سکتا تھا، اس نے کیا کیا کہ ایک تختی پر ان کے نام اور کچھ اور ڈیٹیل وہ لکھی اور ایک باکس کے اندر اس کو بند کیا اور اس دیوار کی بنیاد میں اس کو دفن کر کے اوپر اس کے دیوار بنا دی کہ بعد میں جب کبھی یہ دیوار گری تو ان کے جو وہ نام اور یہ پوری معلومات لوگوں کو حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ لوگ 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ بیدروس ایک نیک شخص تھا۔ اب جب یہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کھانا پینا تو ہر شخص کو ہوتا ہے نا، اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کوئی جا کر کھانا بھی لے آئے اور شہر کی خبر بھی لائے کہ حالات کیا ہیں وہاں کے۔ اب وہ ایک شخص شہر میں پہنچے اور جا کر دیکھا کہ بالکل ہی امن ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یعنی پہلے جو ایک خوف ڈر رہتا تھا وہ معاملہ نہیں ہے۔ اس نے کھانا لیا اور جب پیسے دینے لگے تو پیسے وہی پہلے 3 صدیوں پہلے کے جو سکہ تھا وہ انہیں دیا، تو وہ لینے والے نے منع کر دیا، بھائی یہ کون سا پیسہ ہے، یہ تو چلتا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ بھائی یہ تو میں نے اپنا ذاتی پیسہ لایا ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ شاید ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے، کہا کہ یہ تو ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ اب یہ بات یہاں کرتے 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 بادشاہ تک پہنچ گئے۔ اچھا، بادشاہ نیک شخص تھا اور اس کے دور میں جو لوگ تھے وہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر جو ہے وہ بحث کر رہے تھے، یقین نہیں کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے لوگ زندہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ اس شخص کو ایک بہترین دلیل عطا فرما دی کہ ادھر یہ بحث و مباحثہ سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اب بادشاہ اس شخص کے جب ملا اور اس نے سارا واقعہ سنایا کہ ہم فلاں جگہ پر جو وہ ہمارے دیگر ساتھی بھی ہیں اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ ہم پناہ گزین ہیں۔ اس شخص کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم جو یہاں پر رہے ہیں وہ 1-2 دن نہیں، 309 سال تک ہم یہاں پر جو ہے وہ سوتے رہے۔ اب بادشاہ کو بھی دلیل مل گئی کہ بھائی دیکھ لو، آپ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوتا ہے، تو یہ دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال کے بعد زندہ کر کے دکھا دیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی، غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔ پیارے پیارے محترم اسلام بھائیو، یہاں پر ایک تو یہ پرانی حکایت ہے، پرانی نہیں قرآنی حکایت، قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ اب میں نے کچھ اس کو اپنے انداز کے ساتھ یعنی بیان کیا ہے یہ واقعہ قرآن پاک کا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں ذرا غور کریں، حکایت خالی سننے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس سے درس حاصل کرنا ہے۔ ان لوگوں کا بھی تو گھر تھا، زمین تھی، جائیداد تھی، رشتہ دار تھے، لیکن انہوں نے کسی چیز کو اہمیت نہیں دی۔ اگر اہمیت دی اپنے ایمان کو، اپنی آخرت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو انہوں نے اہمیت دی۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہر سے بالکل دور چلے گئے، اور اللہ پاک نے کیسی ان کی مدد فرمائی۔
سورج تک کو حکم دے دیا کہ ان پر جو ہے وہ اپنی شعاعیں مت ڈالے، اپنی کرنیں ان کے اوپر مت ڈالے. سورج آ رہا ہے، اس کی ڈائریکشن سیدھی ہے، لیکن اللہ پاک کے حکم سے وہ تھوڑا ہٹ کر جا رہا ہے. چڑھتے وقت بھی اس کی کرنیں نہیں پڑتی اور اترتے وقت بھی اس غار پر غار کے اندر کرنیں نہیں آتی. اب اس بادشاہ نے اپنے طرف سے جو کیا سو کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کتنے بہترین انداز کے ساتھ فرمائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی دیگر چیزوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فکر کرنی چاہیے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرتا اس کا ایمان ضائع ہو جانے کا زیادہ خطرہ رہتا. اچھا، ایمان ضائع کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ چند باتیں اس تعلق سے میں عرض کروں آپ کو. نمبر 1 ہے نماز میں سستی کرنا، یہ بھی ایمان کے ضائع ہو جانے کا، برے خاتمے کا سبب ہے. اذان ہوتی ہے نا تو اکثر لوگ اذان کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ بتایا گیا ہے کہ اذان کے وقت جو باتوں میں مشغول رہے اس کے برے خاتمے کا ڈر ہے. پھر مسلمانوں کو ستانا، یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہے. اس یہ اندیشہ ہے کہ جو مسلمان کا دل دکھاتا ہے مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو. حسد کرنے والے کے بارے میں کہ جو مسلمانوں کی عزت کے در پہ ہوتا ہے اس کے بارے میں، یعنی گناہ جو ہے نا یہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا سوچتے ہیں یار یہ گناہ تو چھوٹا سا یہ کر لیتے ہیں. یاد رکھیے چھوٹے گناہ کو، صغیرہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اور بار بار کرنا یہ کبیرہ ہو جاتا ہے، بڑا گناہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، نافرمانی اللہ پاک کی چھوٹی ہو یا بڑی ہے تو نافرمانی ہے نا. اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم جو ہے وہ اس کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہیں. 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے تو ہم ایک نماز پڑھ لیں دوسری چھوڑ دیں، دوسرے پڑھیں تیسری چھوڑ دیں. اگر نماز پڑھیں بھی تو اپنے گھر میں پڑھ لیں. بھائی مسجد کس لیے بنائی گئی ہے؟ مسجد سجدہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو پھر ہم مسجد میں حاضر کیوں نہ ہوں؟ ہمیں مسجد کے اندر حاضر ہو کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے. اور یہ مسجد ہمارے لیے کل قیامت کے دن جب ساری عمارتیں بلڈنگیں مسمار ہو جائیں گی، قیامت کے دن ان مسجدوں کو دلہن کی طرح سجا کر جنت میں جب لے جایا جائے گا تو یہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک کہ ان کی تعمیر کرنے والے، ان کو آباد کرنے والے اس میں داخل نہیں ہو جائیں گے. اب دیکھیے ہمارے لیے نجات کا کتنا زبردست جو ہے وہ راستہ ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کی طرف آتے نہیں اور ہلاکت کے راستوں کی طرف ہم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ دوڑے چلے جاتے. لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے ہمیں نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ہمیں اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. اپنے والدین کے ساتھ اچھے انداز سے اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے انداز سے پیش آنا ہے. اذان کی آواز آئے سب کم چھوڑ دیے جائیں. مصروفیات تو ہماری کبھی ختم نہیں ہوئی، ہمارے کام کاج، ہماری سروس یہ کبھی ختم نہیں ہونی ہے. ہاں ایک دن آئے گا کہ کام سر سے اونچا ہوگا مگر ہم مزے سے لیٹے ہوئے ہوں گے. ہمارے دور دور سے رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہوں گے لیکن ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ آنکھیں بند کر کے ہم سو رہے ہوں گے. کام بھی اتنا، مہمان بھی اتنے، لیکن ہم سو رہے ہیں. بھائی ہم مرضی سے نہیں سوئے، دنیا میں تو مرضی سے کرتے رہے نا، آج مرضی ہماری نہیں چلے گی. اس لیے ہم پہلے کچھ کر جائیں کہ دنیا سے جائیں تو مسکراتا چہرہ لے کر جائیں، دنیا سے جائیں کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں. اور ہماری وجہ سے کوئی نمازی بنا ہو، ہماری وجہ سے کوئی نیکی کے کام کی طرف لگا ہو تو وہ بھی کہے گا کہ یار فلاں کا انتقال ہوا نا، میں نے نمازیں شروع کی، اس نے مجھے دعوت دی تھی، اس نے مجھے مدنی قافلے میں سفر کروایا تھا، اس نے مجھے جو ہے وہ ان کاموں سے باز رکھا تھا.
کئی سارے ایسے ہیں کہ جو شراب کے عادی تھے، مسلسل نیکی کی دعوت نے شرابی سے ان کو مسجد کا مؤذن اور اس سے تک بنا دیا۔